نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسائیوں کو اس قرآن کے ذریعے دعوت دی گئی، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کی جو آیات ہے اس میں مختلف موقع پر مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ ان کا جو انکار تھا، ان کے عقیدے کی خرابی اور کس وجہ سے ہو رہا تھا، ان کی وجوہات کو واضح کیا جا رہا ہے. اور ان وجوہات کو بتانے سے ظاہری بات ہے کہ خود نصارہ کا بھی فائدہ تھا. اگر وہ غور و فکر کرتے، قرآن کو سمجھتے، تو ان کو اپنے ضمیر میں جھانکنے کا موقع ملتا، اپنے پاس میں، کہ ہمارے باپ دادا نے کس طرح سے عیسائیت، ہم آج کہاں کیسے پہنچ گئے، ہم کن مراحل سے گزر کے پہنچے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں آیت نمبر 14 میں بتایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسانوں کے دلوں میں جو خواہشات کی محبت ہوتی ہے وہ ایک طبعی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. لیکن جب اس طبعی چیز میں جب بہت زیادہ انسان حد سے بڑھنے لگتا ہے، اعتدال سے زیادہ اگر وہ ان خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے، وہ حق کو پھر قبول نہیں کر سکتا. تو یہ وجہ بتائی ایک پہلے تو کہ انسان کو چاہیے کہ ان جو طبعی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھے تاکہ وہ حق کو قبول کر سکے، کیونکہ اصل فائدہ جو ہے وہ حق کو قبول کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا اسی سورہ میں کہ یہ محکمات بھی آیات ہیں اس قرآن میں اور متشابہات بھی ہے. تو دنیا میں جو لوگ، جو قومیں حق کو چھوڑ کے متشابہات میں پڑ جاتی ہیں تو وہ پھر گمراہ ہو جاتی ہیں. اور جو کہ دیکھا جائے تو عیسائیت میں بہت ہی متشابہات پر یہ لوگ چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خود ان پر بھی پوری طرح سے واضح نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی کو اپنا دین بنا لیا، غلط عقائد قائم کر لیے. تو واضح حق جب سامنے آئے تو حق پر جو چلتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، وہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی آیات بتا دی کہ تم سے پہلے جو تھے، جو یہودی تھے، وہ کیوں گمراہ ہوئے، کہ ان کو یہ تھا، ان کا غلط عقیدہ تھا کہ ہم کو آگ تو ہے صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، تو ہم جو ہے دل میں جو آئے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں، ہم انجوائے کریں، ہم اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، کیونکہ آخرت میں تو ہمیں چند دن کی سزا ملے گی، پھر تو جنت ہے ہمیشہ کے لیے ہماری. تو یہ بھی ایک طرح سے عیسائیوں کو بتا دیا گیا کہ یہ غلط عقیدے کی وجہ سے یہودی بھی گمراہ ہوئے اور وہ سزا اللہ کے غضب کو انہوں نے حاصل کیا. تو تم بھی اپنے عقائد کی طرف نظر رکھو اور اپنے عقائد کو درست کرو. اور اس کے بعد یہ جو وجہ ایک ہے کہ حسد کی وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. تو اس کی بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات اتاری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے تو تل ملک کا من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت اور رسالت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب چاہا، جب دنیا میں ان کو اعلیٰ مقام دیا، اور جب ان سے چاہا اللہ تعالیٰ نے، جب یہ بنی اسرائیل اس قابل نہیں تھے کہ اس بڑے رتبے اور بڑی نعمت کو سنبھالتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسماعیل کو چن لیا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر یہ بات بھی یہاں پر اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ یہ حسد کی وجہ سے، اگر بنی اسرائیل یہودیوں نے بھی حسد کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل میں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے، تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تردید کر دی کہ بادشاہت اور نبوت تو اللہ کی دین ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ایک طرح سے یہ اتنا سارا مٹیریل ان پچھلی آیات میں سب چیزیں ایسی تھی کہ اگر وہ غور و فکر کرتے
تو وہ اپنے اندر جھانکتے اور اپنے آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت کافی تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایمان لینا نہیں چاہتے تھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آیت 30 سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایکچولی عیسائیوں کے عقیدے کو واضح فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کون تھے، تو تاکہ ان کے جو یہ گمراہ ہوئے ہیں بغیر علم کے اور بغیر صحیح علم کے اور بغیر حقائق کو قبول کیے ہوئے، تو ان کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کی آیات میں پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وغیرہ کا آئے گا. اور یہ سلسلہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان آیات سے، آج کے لیسن سے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج جو ہے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے ذکر فرمایا ہے اور یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا. تو یہاں بھی انشاءاللہ ہم اگلی اب تفسیر میں اس کی مزید وضاحت کروں گی کہ یہ چند انبیاء کا نام لیا گیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. تو انشاءاللہ ہم آج کی آیات کے ترجمے پر چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آج کی آیت ہے یہاں سے، ان اللہ، ان بے شک، ان شک اللہ تعالی، اصطفیٰ اس نے چن لیا. تو اصطفیٰ مصطفیٰ تو کسی کو چن لینا، کسی کے اندر خوبی کو دیکھنا، ان خوبیوں کی وجہ سے چن لینا، کسی کام کی صلاحیت کسی کے اندر دیکھ کر اس کام کے لیے اس کو چننا، تو یہ سارا اس میں آتا ہے. تو اصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین علی اوپر، عالمین جہانوں پر، یعنی کہ تمام جہانوں میں سے چن لیا. اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذریتم بعدها من بعد، جیسے بچوں کو ذریت کہتے ہیں، نسل ہماری اولاد در اولاد در اولاد ذریہ کہلاتی ہے. تو یہ جو انبیاء ہے، یہ جو لوگ ہیں چنے ہوئے لوگ، یہ ایک دوسرے کی میں سے بعض جو ہے ان میں سے ذریتن اولاد ہیں، بعدها بعد ان میں سے، من بعدن ان بعد کے، ٹھیک ہے. تو پھر واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں تک ایک بات پوری ہوئی یہ دو آیات میں، ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، جیسے میں نے پچھلے کا سارا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ پیچھے سے یہاں کے کیا تعلق ہے، کہ اب جو اگلی آیات ہیں وہ ساری ان نصارہ کو یہ بتانا چاہنا ہے کہ تمہارا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے اور یہ اصل بات کیا ہے، جو تم لوگ سمجھتے ہو وہ غلط ہے، اور جو اصل بات ہے وہ کیا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے شروع کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے سب کا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں سارے انبیاء کا نام نہیں آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے، نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور آل ابراہیم اور آل عمران. تو یہاں چلی دیکھا جائے تو سارے انبیاء شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو چنا ہوا بتا کر کچھ باتیں ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کی پیدائش بھی ایک طرح سے میریکل سے ہوئی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نہ ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو
یہیں پر اشارہ ملتا ہے عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے اٹھا کے ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. لیکن حضرت آدم علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ کے دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا. تو ایک طرح سے یہاں اشارہ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پر اس آیت کا مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ اب تم فگر آؤٹ کر لو کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو اور تم کو کیا کرنا ہے. تم چھوڑ نہیں دیا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو اور تم اپنی زندگی کو یوں ہی ختم کر لو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے شروع سے پہلے انسان جب حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے چن لیا ہے ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو چنا ہے کہ وہ جو باقی لوگ ہیں ان کو انسانوں کو اللہ سے جوڑیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو بتائیں, ان کو رہنمائی کرے کہ اللہ کا طریقہ کون سا ہے, کس طریقے پر جا کے وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے یہ انبیاء کو بھیجنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, نبیوں میں سے ایک نبی ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی دیکھیں عیسائیوں کا ایک عقیدہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا, ان کو جنت میں رکھا گیا تھا, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور نتیجے کے طور پر ان کو جنت سے نکالا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ سزا کے طور پر ان کو جنت سے نکالا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان طرح سے عیسائیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ نہیں, آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا تھا, ان کو تو فضیلت دی تھی. تو یہاں پر یہ پھر قرآن میں دوسری جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے اللہ نے منع فرمایا تھا جنت میں کہ اس درخت کی طرف مت جانا, لیکن انہوں نے اس درخت سے کھایا تو ایک غلطی کی تھی, اللہ کی نافرمانی کی تھی. لیکن پھر انہوں نے توبہ بھی کر دی, اس کا بھی ذکر قرآن میں کہہ دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اس کی توبہ قبول کیا. آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا انشاءاللہ, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. اس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی, پھر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی فرما دیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف معافی نہیں کیا بلکہ ان کو چن لیا, ان کو فضیلت بھی دی. تو عیسائی کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن گناہگار ہوتا ہے, اوریجنل سن کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے, اور اسی لیے یہ لوگ بیپتائز کرتے ہیں بچوں کو. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے تو وہ ایک طرح سے سیویئر ہے, وہ جو ہے جو بچہ بیپتائز ہوتا ہے اس کو ایک طرح سے گفٹ آف ریپینٹنس ملتی ہے کہ وہ اب بچہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوریجنل سن کا جو اس کے اوپر بوجھ تھا اب وہ ہٹ گیا, اب وہ پاک ہو گیا اس گناہ سے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہاں پر قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ نہیں, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے, اور وہ گناہگار ہو کر نہیں پیدا ہوتا, کہ ہر بچہ گناہ کے بوجھ میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا. اور حضرت آدم علیہ السلام خود بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر لانے سے ہمیں یہ سارے فائدے ملتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو غلط رد بھی کیا جا رہا ہے عیسائیوں کے, کہ یہ اوریجنل سن کا جو تم کہتے ہو یہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کون سی فضیلت دی اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کروایا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم سکھایا,
اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں رہائش بھی عطا کی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ان کو تو وہ گناہ کی وجہ سے نہیں بھیجا تھا, یہ اللہ کی حکمت تھی, اللہ کا ایک طرح سے یہ پلان تھا دنیا کو بسانے کا. تو یہ ساری باتیں قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نوح علیہ السلام کو چنا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو کا نام یہاں پر آیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت بھیجا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد, ہاں بالکل, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام لوگ اللہ کے فرما بردار تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہوئے اور بت پرستی میں پڑ گئے. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو ایک طرح سے یہاں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ, انسانوں میں یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ انبیاء کے آنے کے بعد وہ ہدایت پر ہوتے ہیں, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں شیطان کے بہکاوے سے یا اپنے نفس کے شر سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی عمر دی اور وہ 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اور جب ان کی قوم سے بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے حق کو قبول کیا, تو پھر تمام باقی نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹا دیا ان کو. تو یہ یہاں پر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کامیاب, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے اصلاح کے لیے, اللہ نے چھوڑا نہیں ہے بندوں کو ایسے ہی گمراہ ہونے کے لیے, لیکن اس کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ ان کو مٹا دیا جاتا ہے اس دنیا سے, اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو فضیلت دی. تو یہاں پر دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت تمام اتنے سارے انبیاء جو ہے, انبیاءوں کا سلسلہ جو ہے, بادشاہوں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کیا, اور زیادہ تر انبیاء آپ کی نسل میں آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے یہود اور نصارہ کے لیے کہ وہ تو اپنی نسبت حضرت یعقوب سے کرتے ہیں, لیکن اگر وہ ذرا آگے چل کے اپنے یعقوب علیہ السلام کی دادا کی طرف اپنی نسبت کریں گے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی باپ کی اولاد میں سے ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آل ابراہیم کو بھی چن لیا, اور ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ آل ابراہیم سے سارے انبیاء ہیں, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر آل عمران, تو عمران جو ہے اس کے بارے میں دو عمران ہے جو انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عمران جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا, اور ایک عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. تو بہت سے زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آل عمران کہا گیا ہے تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کو کہا گیا ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر انہی سے آئے, انہی کے سلسلے میں آئے, انہی کے نسل سے آئے. تو ایک طرح سے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کے والد کی اولاد اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بھی فضیلت دی, اور اس آل عمران میں سب سے بڑی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کو اس خاندان میں پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ذریۃً بعضہم من بعض, یہ سب انبیاء ایک دوسرے کی نسل سے ہیں, بعض انبیاء بعض کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ سارے انبیاء جو دین جو ہے, دین کے معاملے میں سارے انبیاء ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہے. سارے انبیاء کا یہ ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی دین ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی الگ سے کوئی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہی کا سب نے سبق دیا ہے. تو سارے انبیاء جو ہیں ان کا سلسلہ ایک ہی ساتھ جڑتا ہے جا کر. تو یہ پہلی دو جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ واضح کیا، بیک گراؤنڈ ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے عیسائیوں کو، اور ہم کو بھی ظاہری بات ہے ہمارے لیے بھی ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں. اور پھر دیکھیں ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے سبق بھی ہے کہ ہمارے جو اصل جن وجوہات کو ہمیں واضح کیا گیا کہ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے، وہ ساری وجوہات پر ہم بھی غور کر سکتے ہیں اور ہم بھی ان سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی غلط راستے پر نہ چل جائے. آج دیکھیں جو میں نے باتیں بتائیں کہ ان کی جو وجوہات ہمیں بتائی گئی کہ کس کس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، تو ان کو شہوات کی خواہشات جو ہیں، خواہشات کی طلب کی جو زیادتی ہے اس نے گمراہ کیا. تو آج مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. پھر ان کو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے گمراہ ہوئے. تو مسلمان بھی آج صاف واضح حقائق کو چھوڑ کر متشابہات میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. پھر حسد اور ایک دوسرے میں اختلافات کہ یہ اچھا ہے وہ برا ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے پھر سب سے بڑی چیز خرابی جو مسلمان اب جن سے بچ سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارے لیے ان آیات میں وارننگ ہے، وہ عقائد کی خرابی ہے. اور عقائد کی خرابی بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان خراب عقیدے میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو پھر صحیح راستے پر آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ چونکہ ایسے عقائد انسان کے اتنے گہرائی میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اچھا کر رہا ہوں، اور وہ نیکی سمجھ کے اصل میں اللہ کی ناراضگی کما رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے اندر جو عقائد کی خرابی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اور اس لیے ضروری ہے کہ صحیح علم حاصل کیا جائے اور ہم اپنے عقیدہ کی بھی اصلاح کریں جہاں جہاں ضرورت ہے. اور ہم تمام جن لوگوں کو جو معصوم، جو بغیر جانے انجانے میں وہ جو غلط عقائد میں پڑے ہوئے ہیں، اور اچھے لوگ بھی ہیں پھر بھی غلط عقائد میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ بہت جلدی سے گزر رہی ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں اپنا وقت گزار دیں گے اور ہم ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے اور ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم کسی اور کی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں حسرتیں بن جائیں گی ہمارے لیے، اللہ نہ کرے آخرت میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحیح علم حاصل کریں تاکہ اس قابل ہو جائے کہ دیکھیں جب تک انسان کو دلائل نہیں ہوتے نا، کہ ٹھوس دلائل کی وجہ سے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بہت سی عبادت کے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بہت سی چیزیں ایسی بھی کرتے ہیں دین میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، مگر وہ عبادت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا سارا وقت، قیمتی وقت، اور ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں، ہماری جو بھی کوششیں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنی آخرت کو، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو صرف کریں انشاءاللہ. تو یہ ان 2 آیات کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ترجمے کی طرف دوبارہ کہ اس قالت، از جب، ٹھیک ہے، از جب، از ہمیشہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے کسی خاص وقت کی طرف ماضی میں، ٹھیک ہے، ماضی کے کسی خاص وقت کی طرف. تو از قالت یہ اصل میں تھا قالت، ٹھیک ہے، تا پر سکون تھا یہاں پر. اور سکون کس لیے آتا ہے؟ قالت، سکون، تا پر سکون کس لیے آتا ہے؟ فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے. ماشاءاللہ. جب کہنے لگی، تو یہاں پر زیر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو دیکھیں عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جب 2 سکون والی چیز پاس آ جائے، ٹھیک ہے، دیکھیں قالت، تا پر بھی سکون ہے اور اس میم پر بھی سکون ہے، تو پھر عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ پہلی والی چیز پر زیر لگا دیا جاتا ہے اور اس کو تاکہ جوڑ کے پڑھا جا سکے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں زیر صرف پڑھنے کی سہولت کے لیے آیا ہے، مگر اصل لفظ کیا ہے یہاں پر؟ قالت، ٹھیک ہے. جب کہنے لگی، جب کہنے لگی.
امرأتو بیوی عورت، عمرانہ عمران کی، جب عمران کی بیوی نے کہا، جب عمران کی بیوی کہتی ہے ربی، یہاں پر ربی یہ زیر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اے میرے رب. تو یہ زیر سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ یا ہے. ٹھیک ہے، یا کا معنی میرا ہوتا ہے نا، قلمی میرا قلم ہے نا، ہاں میرا کا معنی. تو ربی یہاں پر یا تھا، لیکن یا کی جگہ پر صرف زیر کر کے ہمیں اشارہ دے دیا گیا کہ یہاں پر یا ہے. اے میرے رب، چونکہ ربی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا، انسان اپنے رب کو بار بار بلاتا ہے، تو جب جو الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو چھوٹے سے چھوٹا کر دیا جاتا ہے عربی میں. تو ربی کو ربی کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اے میرے رب. انی یہاں پر یا آ گیا. ٹھیک ہے، انی بے شک میں نے. ٹھیک ہے، نظر تو ٹھیک ہے الحمدللہ. نظر تو میں نے نظر مانی. اور نظر ماننا، نظر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، منت مانتے ہیں جو ہم، نظر صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے. میں نے نظر مانی، لکا تیرے لیے، ماں جو، فی میں، بطنی جو میرے پیٹ میں ہے. ٹھیک ہے، جب وہ حاملہ تھی اس وقت یہ دعا مانگ رہی ہیں کہ میں نے نظر مانی، اے میرے رب میں نے نظر مانی، بے شک میں نے نظر مانی تیرے لیے، جو فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن حرارا آزاد کیا ہوا. اور یہاں آزاد سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ماں کو اپنے بچوں سے، اولاد سے بڑی امیدیں ہوتی ہے نا، کہ میرا بچہ میرے لیے یہ کرے گا، میرا بچہ میرے لیے وہ کرے گا، اور وہ میں بچے کو یہ بناؤں گی وہ بناؤں گی، ہے نا. تو اس ماں کے دل میں کیا تھا کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے آزاد رکھوں گی. کس لیے؟ کہ وہ صرف اللہ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کرے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر میں اپنی طرف سے اس پر کوئی امید نہیں رکھوں گی سوائے اس کے کہ میں اس کی پرورش کروں ایسے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے. ٹھیک ہے، محررن آزاد کیا ہوا. فتقبل اے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا. تو جب امر کا صیغہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخاطب کر کے کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لے. ٹھیک ہے، فتقبل منی مجھ سے، انکا بے شک تو ہی، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حسر یہاں بالکل، انتا آپ ہی، اللہ تعالیٰ تو ہی، صرف تو ہی، کوئی اور نہیں ہے. السمیع جو سب کچھ سنتا ہے، جو دلوں کے حال سنتا ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو سنتا ہے. العلیم جاننے والا ہے، سب چیزوں کا جاننے والا ہے. گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میں پورے اخلاص سے میں تجھے اس بچے کے لیے میں دعا مانگ رہی ہوں کہ تو مجھے یہ بچہ جو مجھے دے گا میں اس کو تیرے دین کے لیے آزاد رکھوں گی کہ تیرے دین کی خدمت کرے. پھر فلما پھر جب ودع کہتے ہیں جنم دینا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا، رکھ دینا. کس کو جنم دیا؟ اس بچے کو. قالت اس نے کہا، کس نے کہا یہاں پر؟ قالت یہ کون کہہ رہا ہے؟ مریم کی ماں. ٹھیک ہے، بالکل. کہنے لگی جب اس نے جنم دیا تو کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ودعتھا میں نے جنم دیا ہے اس کو، انثا لڑکی کو. میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے. وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ اپنے بچے کو اللہ کے
دین کے لیے چھوڑ دوں گی تو مگر اب عورت کو لڑکی کو میں کیا کروں؟ ظاہری بات ہے کہ مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا ہی ہوتا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں جو ان کے بیت المقدس کی خدمت سے مطلب تھا تو مسجد میں بچی کو لڑکی کو خدمت کے لیے چھوڑ دینا تو کوئی نئی بات ہو گئی تھی. تو یہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ میں نے تو جنم دیا ہے انسا لڑکی کو. پھر واللہ اور اللہ تعالی عالم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو ودعت اس نے جنم دیا. یہاں پر اللہ تعالی ایک جملہ الگ سے ڈالا کہ وہ تو پریشان ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, اللہ کی حکمت سے ہی سب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس کو جنم دینا تھا. عورت لڑکی کو جنم دینا تھا, مرد کو کس کی ضرورت تھی اس وقت. ٹھیک ہے. وہ اور لیسا نہیں ہے الذکرو لڑکا, ذکر کہتے لڑکے کو, نہیں ہے لڑکا کل انسا مانند لڑکی کے, مانند اس لڑکی کے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ جو کام اللہ نے اس بچے سے لینا ہے. ظاہری بات ہے ماں نے تو بچے کو اللہ کے کام کے لیے نظر دے دی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس سے کام لینا تھا وہ کام صرف عورت ایک بچی لڑکی ہی کر سکتی تھی, لڑکا نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دینا تھا, کیونکہ لڑکی یہ جو لڑکی ہے جو وہ کام کرے گی وہ کوئی لڑکے کا کام نہیں تھا. وَإِنِّي اب یہاں پر دوبارہ عمران کی یعنی کہ مریم کی ماں کی بات ہے کہ مریم کی ماں اب پھر سے بات کر رہی ہے. وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتو یہاں پر تو کیوں آئی ہے, سمیتو تا پر دمہ کیوں آیا ہے, سمیتوہا میں نے, ماشاءاللہ میں نے مؤنث کے لیے نہیں, میں نے میرے لیے. ٹھیک ہے. یہ تا پر دمہ مرد بھی جب بات کرے گا کہ میں نے نام رکھا ہے تو اسی طرح کہے گا. ٹھیک ہے. اور عورت بھی اسی طرح کہے گی سمیتو میں نے نام رکھا ہے. ہاں میں نے میرے کے مطلب کے لیے ہے, میں نے نام رکھا ہے, ہاں میں نے نام رکھا ہے اس انسا کو, یعنی جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے, سمیتوہا مریم رکھا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذوہا میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. بیکا ساتھ تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتہا اور اس کے اولاد کو شیطان سے الرجیم جو کہ مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. دیکھیں کتنی عقلمند عورت تھی کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس نے اللہ کی پناہ میں دے دیا اس کو, ہے اللہ کی پناہ مانگ لی اس کے لیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کو شروع سے ہی احساس ہو, جب بچہ پیدا ہو تو ہمیں شروع سے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ یا بندی ہے اور اس کو شیطان سے محفوظ رکھ کے اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے. تو اس نے نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے بلکہ اس کے بیٹی کے بچوں کے لیے بھی پناہ مانگ لی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ بہت ہی دور تک سوچنے والی ماں تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی مائیں بنائے کہ ہم اپنے بچوں اور ہمارے بچوں کی بھی ہمیں فکر ہو, کہ ان کی آخرت کی فکر ہو. ہم دنیا کی فکر تو خیر کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کی بھی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. فتقبلها تو قبول کر لیا اس کو, ربها اس کے رب نے, بقبول ساتھ قبولیت کے, حسن اچھی قبولیت کے, یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مریم کی ماں کی اس محبت سے کہ اللہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہ رہی ہے.
اور نہ صرف اس بچے کو بلکہ اس کے بچوں کے بچوں کو بھی اللہ کے حوالے کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے فوراً اس کی دعا قبول کر لی. حسن اچھی طرح سے، یعنی اچھی طرح سے قبول کر لیا. انبتہا، انبتا کہتے ہیں اگانا، ٹھیک ہے، اگانے میں نشو و نما دینا، پرورش کرنا، یہ سب آ جاتا ہے. وہ اور انبتہا، اس کو نشو و نما دی. اللہ تعالیٰ نے مریم کو پرورش دی. نباتن، پرورش دینا. حسنن، اچھی. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو نشو و نما دی، اس کو بہت اچھا بنایا ہر طرح سے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ایمان کی قوت کے ساتھ، یعنی کہ اس بچی کو بہت ہی پاک اور نیک اور صالح بنایا. حسنن وکفلہا، اور اس بچی کی کفالت بھی اللہ تعالیٰ نے کی. کس کے ذریعے؟ کفلا، کسی کو کفیل بنانا، ٹھیک ہے. کفالت، کفلا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفالت میں دیا. کس کی؟ زکریا، زکریا کی کفالت میں دیا. اور زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ٹھیک ہے. ان کی جو وائف تھی، اور مریم کی ماں اور حضرت زکریا کی جو بیوی تھی وہ بہنیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی کفالت میں دیا. اور حضرت زکریا جو تھے وہ بیت المقدس میں جیسے اس کے انچارج تھے. تو کلما، جب کبھی، داخل ہوتے، علیہا، اس پر، زکریا، حضرت زکریا. اب جو ہے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رکھی گئیں، ان کو پرورش کی جا رہی ہے. تو حضرت زکریا ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو جب کبھی وہ داخل ہوتے، علیہا، اس پر، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب میں. اور محراب میں اس کا مطلب ہے کہ حضرت مریم کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی تھی، جو کہ اس میں وہ اکیلی رہا کرتی تھی، الگ تھلگ تھی. وہ محراب، چونکہ وہ عورت تھی، بچی تھی، تو ان کو الگ سے رکھا گیا تھا محراب میں. وجدہ، پاتے. تو جب حضرت زکریا جب جاتے ان کے پاس، ان کے محراب میں، تو دیکھتے تھے، پاتے تھے. وجدہ، کسی چیز کو پانا. عندہا، ان کے پاس، رزقن، رزق. اور یہ رزق کیا ہوتے تھے؟ پھل ہوتے تھے. علماء نے کہا کہ یہ ایسے کھانے، ایسے پھل ہوتے تھے جو کہ وہاں نہیں پائے جاتے تھے. بے موسم کے پھل ہوتے تھے جو کہ اس ایریا میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. ایسے پھل ان کے پاس ہوتے تھے. تو ان کو حیرت ہوتی تھی کہ حضرت مریم تو محراب میں رہتی ہے، ان کے پاس کسی دوسرے کا آنا جانا نہیں ہے، وہ الگ تھلگ رہتی ہیں. تو پھر یہ سارے رزق ان کے پاس، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا حضرت مریم سے. قالا، یہ حضرت زکریا فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا مریم، اے مریم، انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، کیسے، ٹھیک ہے. جیسے لکی، تیرے لیے، ہادا. دیکھیں کیا مطلب ہے کہ حضرت زکریا کو تعجب ہوتا تو وہ پوچھتے کہ یہ مریم، یہ تمہارے پاس سے کہاں سے آتے ہیں یہ پھل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو محراب میں، جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، تم کہیں جاتی نہیں ہو، تو یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے لیے پھل. اور یہاں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کردار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نیک اور صالحہ بنایا تھا کہ وہ الگ تھلگ، دنیا سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت میں رہتی تھی. تو اب ان کے پاس کیسے آتے ہیں یہ پھل؟ مریم نے کہنے لگی، ہوا، وہ جو رزق ہے، یہ جو فروٹ ہے، وہ ہوا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہنے لگی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں میرے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے،
من یشاء جس کو چاہے، جس کو وہ چاہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ رزق جو ہے یہ پھل ہے اس موسم کے ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ اس علاقے میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو رزق دے سکتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ کیا ہوا؟ ہنالکا، دیکھیں انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے بہت جذبات پہ اثر آتے ہیں، انسان کا دل جیسے ایک طرح سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو جذبات کے غلبے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل سے دعا نکل گئی فوراً کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل اس طرح سے دیتا ہے حضرت مریم کو، تو پھر مجھے بھی میری خواہش بھی پوری کرے گا۔ اور حضرت زکریا کی خواہش کیا تھی کہ وہ بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کو فکر تھی کہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہوا، اب یہ دین کا جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے بعد ان کی خواہش تھی کہ کوئی میری اولاد میں سے ہو جو اس کام کو جاری رکھے۔ تو انہوں نے دعا کی ہنالکا اسی جگہ، ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ، ٹھیک ہے، ہنالکا اسی جگہ اسی وقت، دعا کی، پکارا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، حب لی، حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اپنی طرف سے کسی کو دینا، میرے لیے، ٹھیک ہے، حب لی عطا کر دے میرے لیے، من لدنکا اپنے پاس سے۔ حضرت زکریا کو معلوم ہے کہ میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں، اب میرے تو چانسز نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کے، یہ کہ اللہ چاہے تو من لدنکا اپنی طرف سے، من لدنکا اللہ اپنی طرف سے، ذریتن اولاد عطا کر دے مجھے اپنی طرف سے، طیبتن پاکیزہ۔ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی کہ جب دعا بھی کی جا رہی ہے تو فوراً پاکیزہ اولاد کی دعا کی جا رہی ہے، اور یہ دعا بڑی اچھی ہے، ہم لوگوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے، اپنی اولادوں کے لیے اور اولادوں کی اولادوں کے لیے بھی ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ربی حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن، اللہ ہمیں پاک اولاد عطا کر، طیب اولاد عطا کر، انکا بے شک تو، سمیع الدعاء سننے والا ہے دعاؤں کو، سمیع کہتے ہیں سننے والا، الدعاء دعا کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی جلدی دعا قبول کرتے ہیں جب انسان، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا جب انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک خاص موقع کا انتظار کر کے انسان دعا کرے، جب انسان کا دل نرم ہو کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے ہم فوراً بات کر سکتے ہیں۔ حضرت مریم کی ماں نے بھی اللہ سے باتیں کی، حضرت زکریا بھی اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے کہ جب ہمارا دل نرم ہو رہا ہے، جب ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ہم اسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فنادتہ یہ پکارا، الملائکۃ فرشتوں نے، ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے پکارا ہو، اب بتائے ہو کس کے لیے جا رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام، ماشاءاللہ سیدہ، تو فرشتوں نے پکارا کس کو؟ ہو اس کو، یعنی کہ زکریا کو بلایا، زکریا کو آواز دی، وہ ہوا اور وہ، اور اس وقت جب پکارا فرشتوں نے، اور حضرت زکریا کی حالت کیا تھی؟ اور وہ قائمن کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، یعنی وہ محراب میں جب انہوں نے حضرت مریم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کو اللہ نے رزق دیا ہے، تو وہیں کے وہیں انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، تو فوراً کے فوراً فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں یہاں پر دعا مانگنے کی بھی چیزیں کچھ پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو نماز میں ہم دعا مانگیں، دوسرا جب دل جذبات سے بھرا ہوا ہو، بہت زیادہ انسان کا دل نرم ہو رہا ہو، اس وقت فوراً دعا کریں۔
تو انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، اب یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو ہے یبشرک، وہ بشارت دیتا ہے تجھ کو. یہ تجھ کو، یہ کس کو بشارت دی جا رہی ہے؟ یبشرو، وہ بشارت دیتا ہے کا تجھ کو. ٹھیک ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے یحییٰ کی. دیکھیں سبحان اللہ، نہ صرف بچے کی بشارت دی گئی بلکہ اس کا نام بھی بتا دیا گیا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے انسان ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے. تو یحییٰ کی بشارت دی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے. وہ بچہ کیسا ہوگا؟ یحییٰ کیسا ہوگا؟ اس کی کیا صفت ہوگی؟ کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمتن، ایک کلمے کی. اور یہ بکلمتن، ایک کلمہ کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. تو اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا گیا یہاں پر کہ بکلمتن. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوگی؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کا جو مشن ہوگا، جو تعلیمات ہوگی، وہ ان کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ ان کی تعلیمات اللہ کی طرف سے حق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی یحییٰ کی. جو یحییٰ کیسے ہوں گے؟ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ایک کلمے کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. من اللہ، اور کلمتن من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کہا گیا کلمتن من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی. وسیدن، سید کہتے ہیں سردار کو، اور وہ سردار ہوگا. وحصوراً، حصوراً، حصر ہوتا ہے گھیرا ہوا، تو حصوراً بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والا. اگر انسان اپنے گرد ایک بچاؤ کے لیے دائرہ بنا دے کہ میں اس دائرے سے نہیں نکلوں گا، تو اس طرح سے مطلب کو سمجھے کہ وہ اتنے پاک باز تھے، اتنے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے تھے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں مخصوص رکھا ہوا تھا. ہاں، حصوراً، پاک باز. ونبیًا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نبی بھی ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دعا کیسے انداز میں قبول کی کہ اتنی ساری بشارت دے دی. نام بھی بتا دیا بچے کا، بچہ تصدیق کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بہت پاک باز بچہ ہوگا اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو سبحان اللہ، جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے دل سے، تو اللہ تعالیٰ جتنا اللہ انسان مانگتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ دے دیتا ہے. کہ ایک بچے کی دعا مانگی، اور یہاں پر بچہ کیسا مانگا تھا انہوں نے؟ کہ ایک طیب، پاک بچہ مانگا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پاک کے علاوہ بچے میں کیا خصوصیات اور بھی ڈال دی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بھی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، لوگ اس کی بات مانیں گے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اور وہ حصوراً ہوگا، وہ پاک باز ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر قالا، اب یہ قالا کون قالا کہہ رہا ہے؟ یہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں. قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انا، پھر سے آ گیا. دیکھیں انا کیسے، کیوں کر. یکونو، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلامن، کوئی لڑکا، وقد، اور تحقیق، بلغنی، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ بلغنی، مجھے پہنچا. ہاں، بلغا، پہنچا، نی، مجھ کو، الکبرو، بڑھاپا. سوری، میں شاید میرا منہ ہٹ جاتا ہے مائک سے، میں اب ذرا دھیان رکھوں گی.
بے شک مجھے پہنچا بڑھاپا، وامرأتی کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں، میری بیوی، 3 ایکچولی، و اور امرأتی میری بیوی، عاقرن بانجھ ہے۔ تو پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے ایک طرح سے اللہ کی قدرت کا وہ کرنے کے لیے پوچھا کہ اللہ میں تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ قالا کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ایک طرح سے میریکل ہی ہوئی نا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام تھوڑی کوئی مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے ہوئے تو کیا ہو گیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ بھی معجزے سے اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ تو قال کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی دے دے اللہ۔ جب یعنی کہ حضرت زکریا کا کیا مطلب تھا کہ جب میری بیوی اگر حاملہ ہو تو میں کیسے جانوں، مجھے کوئی نشانی دے دے۔ تو کہا کہ قال فرمایا، آیتو کا نشانی تیری، اللہ کے نا تکلما تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا رمزن مگر صرف اشارے سے، رمزہ کہتے اشارہ کرنا، یعنی کہ فور سم ریزن حضرت زکریا کی آواز بند ہو جائے گی، وہ 3 دن تک آواز سے بول نہیں سکیں گے، اشارے سے ان کو گفتگو کرنی پڑے گی، اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے سائن ہوگی کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، ان کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ تو وذکر اور تم یاد کرو، ربک اور تم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سائن نمودار ہو، جب تم کسی سے بات نہیں کر سکو، تو اس وقت تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ وذکر یاد کرو، ربک اپنے رب کو بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر اور شکر کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے۔ ہم کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، ہمارے ہاں خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ہم عام طور پر خوشی کو جو فنکشن کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں، اور خوشی کے فنکشن میں اللہ ہی کے نافرمانی کے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب بھی کوئی بھی خوشی ہمیں ملے تو اس کا ہمیں کیا، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی کثرت سے شکر کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ فَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا۔ تو یعنی کہ نعمت کو بڑھانے کے لیے بھی شکر کرنا پڑتا ہے۔ وَسَبِّحْ اور شکر کس طرح سے کرو؟ بالکل تسبیح کرو، سبح تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، یعنی کہ صبح اور شام کی تسبیح کرو، یہ شکر کرو، تم تسبیح کی زیادتی کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اس طرح سے شکر ادا کرو۔ تو ہمارا سبق اتنا ہے آج، انشاءاللہ ہم اس کی مزید اس کو تھوڑی سی اس کو مزید وضاحت کر لیتے ہیں ان آیات کی، کہ ہم نے پہلی 2 آیات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو چن لیا لوگوں پر، اور یہ تمام انبیاء جو تھے وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، یا ایک دوسرے، ان کا سب کا مشن ایک جیسا ہے۔ پھر ہم نے اس کی تفصیل جانی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لینے میں، نوح علیہ السلام کا نام لینے میں
آل ابراہیم اور آل عمران میں ایک طرح سے تمام انبیاء کو کور کر لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. اور جبکہ میں شروع میں بتا دیا کہ ان آیات کا مقصد کیا ہے کہ عیسائیوں کو اصل حقیقت بتائی جائے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط ہے. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ تو یہ اصل حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے منت مانی تھی. ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. ان کا نام تھا حنہ بنت فاقود. ان کا نام حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا نام تھا حنہ بنت فاقود، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. ان کی نسل انہی سے ملتی تھی. اور انہوں نے ایکچولی حضرت ان کے جو شوہر تھے عمران، ان کا نام عمران تھا، اور وہ ان کا جو نسب ہے حضرت مریم کا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسب میں ملتا ہے. تو ان کی مریم کی ماں تھی حنہ بنت فاقود. انہوں نے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کی دعا کی، اور جب ان کو حمل رہا تو پھر انہوں نے نظر مانی اللہ سے کہ اللہ میری اولاد کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اپنے لیے اس کو اپنی خدمت سے آزاد کر دوں گی اس کو. تو اب سوال یہ ہوتا ہے پھر جب بیٹی پیدا ہوئی، ظاہر ہے جب انہوں نے منت مانی تھی تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، اور بیٹا جو ہے وہ بیت المقدس میں رہے گا، اس کی خدمت کرے گا. لیکن جب بیٹی ہوئی تو یہ پریشان ہوئی کہ بیٹی کو میں کیسے بیت المقدس کی خدمت کرے گی، میری بیٹی یہ کام کو کیسے کرے گی. مگر پھر یہ کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اگر مجھے بیٹی دی ہے تو پھر وہی اس کی حکمت کو جانتا ہے. اور اس سے اس خاتون کے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ پر بھروسہ تھا کہ ٹھیک ہے بیٹی ہے، تو بیٹی کو بھی انہوں نے نظر مانی تھی تو نظر ان کو حوالے کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ جو بیت المقدس کے کیئر ٹیکر تھے انہوں نے قرآن دازی کی، اور پھر حضرت زکریا کے نام پر یہ قرآن نکلا کہ وہ ان کی کفالت کریں گے. تو یہ ظاہری بات ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوا. پھر حضرت زکریا کے حوالے کیا بیٹی کو، اور بیٹی بیت المقدس میں ہی پرورش پائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو بیٹی جو ہے یہ جو لڑکی جو کام کرے گی وہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے یہ فضیلت ہے اس کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر حضرت مریم کی ماں نے ان کا نام رکھا مریم، ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ نکلا ہے، علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ ان کے پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم کی ماں نے ان کا نام رکھا، تو گویا بچہ جب پیدا ہو تو پہلے دن ہی ماں باپ کو نام رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن حدیث میں یہ بھی ہے، ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. اب میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تمام بچے آپ کے جو تھے حضرت خدیجہ کی طرف سے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ کی بیویوں میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. اور پھر جب ماریا قبطیہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ تقریباً 2 سال کی عمر تک رہے تھے، یا مطلب ینگ، جیسے بہت چھوٹے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو مگر ان کا نام جو تھا وہ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. تو ہمیں حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بچے کے ماں باپ نام رکھ سکتے ہیں، اور اسی دن جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس دن رکھا ہے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن
دوسری بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں ہے یہ حدیث، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے. اور دوسری روایت میں یہی کچھ ہے، مگر اس میں ساتھ ساتھ جانور ذبح کرنے کے بجائے لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے، یعنی کہ اللہ کے نام پر قربان کرے جانور کو. تو ان دو حدیث سے ہمیں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام فوراً بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا نام عقیقے والے دن یعنی 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے. اور 7ویں دن جو ہے عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور بچے کا نام رکھنا اور بچے کا سر منڈوانا، یہ سارے کام ہمارے شریعت میں مسنون ہے، یعنی کہ حدیث سے ثابت شدہ ہے. تو ہم حدیث سنت کو فالو کرنے کے لیے اگر ہم یہ نیت کر کے ان چیزوں پر فالو کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے اجر کا سبب ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ ان آیات میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی بیوی نے اپنے بچے کو نظر مانی کہ میں اللہ کے نام پر اس کو کر دوں گی. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بنی اسرائیل سے تھی نا، تو کیا ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اپنے بچے کو وقف کریں اللہ کے لیے؟ تو اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھیں وہ ام سلیم، وہ اپنے بچے حضرت انس کو لے کر آئی تھی. وہ 10 سال کے تقریباً ایج کے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کو ہبہ کر دیا تھا کہ آپ اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے وقف کر لیں. تو پھر حضرت انس جو تھے وہ 10 سال سے لے کر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے 13ویں-11ویں صدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت تک جو ہے وہ حضرت انس علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہے. تو گویا ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ماں پریگننٹ ہے اور اس وقت یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو پھر وہ کیا کرے کہ بچے کو ان کی پرورش اس طرح سے کرے، اس کو دین سکھائے اور اس کو کوشش کرے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بجائے دنیا کے کوئی اور پروفیشن کے وہ اللہ ایسا کام کرے جو اس دین کی خدمت کے لیے ہو. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. پھر ہمیں یہاں سے دعا کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں ہم. جب بھی ہمارا دل نرم ہو، جب بھی ہمارے دل میں کوئی بہت شدت سے کوئی فیلنگ ہو، کوئی خواہش ہو، ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں دو لوگوں کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا نے بھی فوراً دعا مانگی اور حضرت مریم کی ماں نے بھی اللہ سے باتیں کی. تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت پر بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنا. تو یہاں پر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی کہ اس کو چھوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان اس کو چھوتا ہے تو بچہ چیختا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی مس سے حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، چونکہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی. تو حدیث میں ہے کہ یعنی یہ بخاری میں حدیث ہے یہ کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان، اور مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور اس مس سے کوئی بچہ بچ کے نہیں رہ سکتا. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کی ماں نے پہلے سے دعا مانگی تھی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں اس مس سے بچ گئے تھے. پھر ہم اگلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت مریم کی ماں نے اس طرح سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا اور ان کو بہت ہی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرورش کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم کو سونپا.
اور حضرت مریم زکریا کے ساتھ ہونے سے حضرت مریم کو بہت زیادہ علم حاصل ہوا، دین کا علم، بیکاز وہ زکریا علیہ السلام دین کے عالم تھے، ان کو علم نافع حاصل ہوا، علم صالح حاصل ہوا، اور وہ بڑے دینی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، جس کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے حضرت مریم کو جو کام کرنا تھا، حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی تھی وہ۔ پھر یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے پاس پھل ہوا کرتے تھے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوئے ہیں، بہت سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے، اور یہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے، اللہ کے اذن سے ہوتے تھے، کسی انسان کے بس میں نہیں تھا یا کسی نبی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ معجزات کو اپنی مرضی سے دکھائے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی مشرکین کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں، تب ہم مانیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ وہ ان کے منہ مانگے معجزات کو دکھا دے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ جب بھی معجزہ کوئی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات بھی تھے لیکن وہ اللہ کی اذن سے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ کچھ اللہ اپنے نیک بندوں کو کرامات بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ ان کے پاس جو ہے بے موسم کے پھل آتے تھے، تو کرامات۔ لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دین پر چلنے والے بھی نہیں ہوتے، شریعت کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ملنگ مست کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہیں اور ان کی کرامات ہیں، اور بہت سے لوگ ان کی کرامات میں یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرامات اپنے بندوں کو دیتا ہے مگر وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جب بندہ چاہے اپنی مرضی سے کرامات کے کھیل دکھاتا رہے، یہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کرامات اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور شریعت پر چلنے والے بندوں کو، جو قرآن و سنت کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دیتا ہے، کسی گمراہ اور کسی بدعتی کو نہیں دیتا۔ تو اگر ایسے لوگوں سے آپ کو پتہ چلے کہ ان کے پاس کچھ کرامات ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو کرامات ہے، یہ ولی اللہ ہے، تو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان شریعت پر چلنے والا نہیں ہے، بدعتی ہے، غلط کام کرنے والا ہے، تو پھر یہ شیطان کی مدد سے لوگ کچھ جادو اور شیطانی عمل سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کرامات جو ہے وہ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو مکہ والوں نے پکڑ لیا، حضرت خبیب بن عدی ان کا نام تھا، تو ان کو اپنی قید میں رکھا تھا مکہ میں۔ تو اس قید میں ان کے پاس وہ جو جس گھر میں ان کو رکھا گیا تھا، اس گھر کی خاتون جو تھی وہ بعد میں مسلمان ہو گئی، تو وہ بتاتی تھی کہ حضرت خبیب کے پاس جب بھی وہ دیکھتی تو انگور، فریش انگور کے گچھے ہوتے تھے، حالانکہ انگور اس وقت وہاں پر کوئی مکہ میں انگور کے ملنے کا کوئی وہ نہیں تھا کہ وہاں، اور وہ تو قید میں تھے تو کہاں سے جا کے انگور لاتے تھے، لیکن ان کے پاس انگور کے گچھے ہوا کرتے تھے، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ تو کرامت جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت خبیب کو بہرحال انہوں نے قتل کر دیا تھا کافروں نے، اور یہ خاتون پھر مسلمان ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ حدیث پھر بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب حضرت زکریا نے جب یہ سب دیکھا، حضرت مریم کی کرامت دیکھی، تو ان کا دل نرم ہوا اور انہوں نے دعا مانگی۔ تو ہمیں انبیاء کی دعا پر غور کرنا چاہیے کہ بیٹے کی دعا مانگی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ انسان اگر بیٹے کی دعا مانگے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ انسان کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا ہو، لیکن حدیث سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بیٹی جس کو اللہ دیتا ہے اور اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری بھی دی ہے۔ تو گویا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی نعمتیں ہو سکتے ہیں اور اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ اولاد جب مانگے تو انسان نیک اولاد مانگے اور ان کی پرورش بھی اچھی طرح سے کرے۔ پھر حضرت زکریا کی خصوصیات بتائی گئی۔ اچھا، دعا کی قبولیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوراً دعا قبول ہوئی حضرت زکریا کی، حضرت مریم کی ماں کی۔ تو اللہ تعالیٰ
دعا کی قبولیت کے درجے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ان کی دعا قبول ہوئی، ہماری دعا فوراً نہیں قبول ہو سکتی، لیکن دعا کے درجے ہوتے ہیں. بعض اوقات فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں قبول کرتے، بعد میں کبھی دعا قبول ہوتی ہے، یا ہم نے جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کسی مصیبت یا بیماری یا تکلیف سے بچا لیتے ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ دعا کی جو سب سے قبولیت کا بڑا درجہ ہے وہ آخرت میں قبولیت کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رکھ لیتے ہیں سنبھال کے، اور ہمارے لیے اس میں آخرت میں اس کا اجر ملے گا اس دعا کا. تو یہ دعا کے مختلف درجے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کا رشتہ کہ یہ ایک طرح سے خالہ زاد ہوئے، حالانکہ حضرت مریم جو تھی وہ خالہ کی بیٹی تھی. تو یہ دونوں ہاں حضرت زکریا کے بیٹے، تو حضرت زکریا کی ماں جو وائف تھی وہ جو تھی وہ حضرت مریم کی ماں کی بہن تھی. ہاں تو یہ ایک طرح سے ماموں ہوئے، مگر خالہ زاد جیسے ہوئے نا، ہاں سیکنڈ کزن ہوئے. پھر جو حضرت زکریا نے یہ کہا کہ اللہ مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا اس بڑھاپے میں، تو یہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی قدرت کو وہ جیسے اللہ کی قدرت کا ذکر ہے اس میں کہ اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر یہ کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اب شکر کریں اور تسبیح کریں. تو ہمیں انشاءاللہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے تو نعمت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوراً اللہ کا شکر کیا جائے. اور پھر جب ہم شکر ہی کرنے کے لیے اگر لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ہمیں اللہ نے کوئی خوشی دی ہے، تو پھر ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کام اس محفل میں نہ کریں جو ہم نے اللہ کے شکر کے لیے ہم نے لوگوں کو بلایا ہے. اور ہم بہترین طریقہ تو خیر اللہ کی شکر کی تسبیح کرے، انسان اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے. تو الحمدللہ یہ سب کچھ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. ہم کیا اس سے فائدہ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد پر بہت زیادہ غور و فکر کریں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اگر کہیں سے ہمارے عقیدے میں خرابی ہے تو ہم اس کو اصلاح کریں، اور ہم اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہمیں صحیح علم چاہیے. جب تک ہم صحیح علم نہیں حاصل کریں گے ہم اپنے عقائد کو درست نہیں کریں گے، اور عقائد کی غلطی کی وجہ سے انسان بہت گمراہ ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں جد و جہد کر کے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں ہر وقت علم نافع کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو، تاکہ ہم اس دنیا میں جب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم مدد کریں پھر کہ ان کے بھی عقائد درست ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا. اور آئندہ اب یاد رکھیے گا کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ منڈے کو ہم اپنی ریگولر کلاس کریں گے، اور ٹیوزڈے کو آپ سب لوگ انشاءاللہ میں انکریج کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ضرور آئیں. ہم حدیث کا ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، اور میں فقہی مسائل میں فوراً نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا علم چاہیے ہوتا ہے. تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی اس نئے اس میں پہلے کہ حدیث کیا چیز ہے، حدیث کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہمیں صحیح حدیث سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہاں میں لنک بھیجوں گی، میں ای میل میں بھیجوں گی. ہاں بالکل انشاءاللہ میں سب کو بھیجوں گی لنک. اور اس کو ضرور دیکھیں، اس طرح کا علم آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا، یہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور اس کے لیے ریسرچ ضروری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ حدیث کے بیک گراؤنڈ کو جانیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، کس طرح ہم تک آئی، ہم کیسے اس کی حدیث پر ہمیں یقین کریں. بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن کوئی ریفرنس نہیں ہوتا.
اور ہم حدیث سمجھ کر ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، نیکسٹ ٹیوزڈے سے، اس کل نہیں اگلے ٹیوزڈے سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ضرور آئیے اور دعا پلیز میرے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں کہ اللہ ہم سب کے وقت میں برکت دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ اس دین کے سیکھنے میں گزاریں، بیکوز یہی اصل میں ہماری آخرت کی اصلاح کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔